مسیح کے عظیم جلالی برکت نامی آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. میں شکر گزار ہوں خدا ان کی جس نے یہ مجھے فضل بخشا کہ میں آپ کے سامنے آپ کو وہ سب بتا سکوں جو میں نے یوتھ کلاس سے سیکھا ہے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فیتھ ود ایکشن، یعنی عمل ایمان کے ساتھ. اس کی جو باٹم لائن ہے وہ ہے وداؤٹ ایکشن فیتھ از ڈیڈ، یعنی عمل کے ساتھ بغیر ایمان کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے. آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں یعقوب اس کا 2 باب اس کی 17ویں آیت. کلام خدا میں لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کلام خدا میں ہم نے دیکھا کہ بغیر عمل کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے. ایمان بغیر ایمان کے ایسے ہے جیسے ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں. اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے لیکن اس کا آپ استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کے کسی کام کی نہ ہوگی. وہ چیز پڑی پڑی بیکار ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ لوگ ایمان کے ساتھ اعمال کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایمان مردہ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اگر میں آپ کو کہوں مثال کے طور پر کہ باہر ڈائناسور آیا ہے تو آپ یقین کریں گے؟ بالکل آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ ڈائناسور کیا ہوا ہے؟ ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت. کلام خدا میں لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. آمین. ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایمان کیا ہے. کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہ آئیں لیکن آپ مانتے ہو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ زندہ ہے؟ ہاللیلویا! پریز دی لارڈ. یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے. ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا تو نہیں، نہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے. رومیو اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت. بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یہاں ہم نے پڑھا کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے. اسی حوالے سے ہم ایک کہانی پر غور کرتے ہیں. اس کہانی سے آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے. وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، وہ اس قدر لاچار ہو چکی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی. اس نے سب کچھ اپنا کیا کیا تھا؟ لٹا دیا تھا. وہ طبیبوں کے پاس گئی، وہ حکیموں کے پاس گئی، جہاں جہاں اس کو لوگوں نے بتایا کہ آپ جائے شفا پائیں، وہ وہاں گئی لیکن اس نے شفا نہ پائی. اسی طرح ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اس عورت نے سنا. ہم نے کلام خدا میں پڑھا کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اس عورت نے سنا. ایک شخصیت ہے جو کیا کرتی ہے؟ اندھوں کو آنکھیں دیتی ہے، مردوں کو زندہ کرتی ہے اور لنگڑوں کو چلاتی ہے.
ہے وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اس عورت نے سنا تھا. جب اس عورت نے یہ سب باتیں سنی کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے, بیماروں کو شفا دیتی ہے, اس کے دل میں کیا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا, اور اس نے من ہی من ٹھان لیا کہ میں بھی اسی شخصیت سے شفا پاؤں گی. لیکن وہ من ہی من ڈرتی تھی. وہ سوچتی تھی کہ میں اپنی بیماری کیسے بتاؤں گی, میں کیا کہوں گی اپنی بیماری کے بارے میں, لوگ تو مجھے سنسار کر دیں گے, کیونکہ یہ بیماری بہت بری سمجھی جاتی تھی. اس لیے وہ من ہی من ڈرتی تھی کہ میں اپنی بیماری کا اظہار کیسے کروں گی, کیسے اپنی بیماری کا بتاؤں گی جس سے میں شفا پاؤں. لیکن اس نے دل میں تہیا کر لیا کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی تو صحیح, لیکن منہ سے کچھ کہوں گی نہیں, نہ ہی میں اس کو چھوؤں گی, نہ ہی اس سے کچھ کہوں گی, اور نہ ہی اس کے بدن کو چھوؤں گی. لیکن اس نے من ہی من ٹھان لیا کہ میں جا کر اس کی پوشاک کا چھوٹا سا جو کنارہ ہوتا ہے اسے ہی چھو لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی؟ اچھی ہو جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. اس نے من ہی من کیا کیا؟ ٹھان لیا کہ میں اس کے پلڑے کو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. میرے عزیزوں, اس عورت نے سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کر, اپنی بیماری, اپنی لاچاری کو, دنیاوی سوچوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نے دل میں تہیا کیا کہ میں جاؤں گی, کچھ کہوں گی نہیں, نہ ہی اس کے بدن کو چھوؤں گی, اس کی پوشاک کے پلڑے کو ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اسی طرح ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم بھی اس عورت کی طرح ہی سوچتے ہیں. ہمیں بھی شیطان ورگلاتا ہے کہ آپ اپنی بیماری کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ نیگیٹو سوچیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے, کمزوریاں, لاچاریاں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. آج ہمیں بھی اس عورت کی طرح چاہیے کہ ہم اپنے دل میں تہیا کریں اور اپنی سب بیماریوں کو, اپنی سب کمزوریوں کو, اپنی سب بری سوچوں کو پیچھے چھوڑ کر اس فضل کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, جو اس عورت نے بھی حاصل کیا جب اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اعمال کا مظاہرہ کیا. میرے عزیزوں, آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ بھی اس عورت کی طرح ایمان کے ساتھ اعمال کا مظاہرہ کریں. اس عورت نے ایمان تو رکھ لیا تھا, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم کیسے کریں گے, ہمیں تو خدا پسند ہی نہیں کرے گا. لیکن اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر, اپنے اکلوتے بیٹے کا فدیہ دے کر ہمیں اور مجھے اور آپ کو چھڑا لیا ہے, اس فضل میں داخل کر دیا ہے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس عورت کی طرح سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کر اس روحانی فضل کو حاصل کریں جو میرے اور آپ سب کے لیے یسوع مسیح میں خدا نے رکھا ہوا ہے. آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.